ایسا چہرہ کہ جیسے میں نے ابھی پرسوں ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت جابر بن سمرہ نے چاندنی رات میں جب سرکار کو دیکھا تو وہ کبھی تو سرکار کو دیکھتے تھے اور کبھی چاند کو دیکھتے تھے. ان کے دل میں گمان یہ تھا کہ یہ دیکھوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے سرکار زیادہ خوبصورت ہے نا. تو 14ویں رات کا چاند بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ ہوتا نہیں جی، کتنا اچھا لگتا. اور پھر سرکار کے چہرے کو دیکھا تو اب آپ اس وقت میں سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن جب دیکھا تو دل میں خیال یہ کیا کہ چاند کا جو رخ ہے وہ ہماری طرف ہے، اور چاند دنیا سب سے زیادہ حسین جمیل جو جانتی ہے وہ چاند کو جانتی ہے، لیکن چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرے سرکار ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر یوں لکھا، قلم اٹھایا کہ چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے. اس کے منہ پر جھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے. سرکار کا چہرہ وہ چہرہ ہے. جیسے کہ فرمایا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب کسی راستے سے سرکار گزرتے تو پھر حضور کے بعد جو بھی اس راستے سے گزرتا تو حضور کہ پسینے کی خوشبو سے پتہ کر لیا کرتے تھے کہ سرکار ادھر سے گزرے. سبحان اللہ. انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی صحابی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ ہی مہک جاتا تھا کہ انہیں یہ پتہ ہو جاتا تھا کہ حضور اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں. سبحان اللہ. سرکار کی شان دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا روشن تابانہ تھا کہ بقول روبیان حدیث آپ کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے تھے. جس نے بحالت ایمان ایک بار چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا. سبحان اللہ. جس نے ایک بار سرکار کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گیا. اور جس نے صحابہ کو دیکھ لیا وہ تابعی ہو گیا. سرکار تو غلاموں کا تابعی ہو گیا، یعنی کہ جس نے صحابہ کو دیکھا تو اس نے تابعی ہو گیا، جس نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی بن گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سرکار دنیا میں جلوہ گر ہو تو اب اسی کے اوپر حدیث میں ایک عاشق رسول نے یوں لکھا کہ مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، شب گزرنے والی ہے دن نکلنے والا. سبحان اللہ. شب گزرنے والی ہے دن نکلنے والا ہے. اور پھر اسی حدیث کے اوپر ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ ان کے پاؤں کا دھوبن چاند اور ستاروں میں، ان کے چاند کا دھوبن چاند اور ستاروں میں، اور ہر طرف اجالا ہے آپ کی ہی کے آنے سے. بے شک. ہر طرف اجالا ہے آپ ہی کے آنے سے. تو سرکار کی بڑی شان ہے. تو فرمایا گیا کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تو سرکار مبارک سر مبارک بڑا اور بزرگ تھا، جس سے سطوط اور عظمت ٹپکتی تھی، اور جو حیثیت الہی سے ہر وقت چمکتا رہتا تھا. اور قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ کوتاہ، یعنی کہ نہ زیادہ آپ ٹھیک نہیں تھے، لیکن جب مجمع میں آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے اونچا دکھائی دیتا. بے شک. آپ کی یہ شان. اور پھر فرمایا گیا کہ انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ اونچے آپ ہی نظر آتے. یہ سرکار کی شان. جس میں مبارک نورانی تھا، اس لیے اس کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ ہی چاندنی میں، جس پر مکھی کبھی نہیں بیٹھتی تھی. سبحان اللہ. سرکار کے جسم اطہر پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی. ہاں. اور آپ کا جو رشتہ وہ بڑا ہی حسین و جمیل. تو کسی نے اور بھی کہا کہ یاسین کے آس پاس طٰہٰ کے آس پاس، یاسین کے آس پاس طٰہٰ کے آس پاس، اور میلہ لگا ہوا ہے گنبد خضرا کے آس پاس. سبحان اللہ. میلہ لگا ہوا ہے گنبد خضرا کے آس پاس. اور پھر منہ مبارک کچھ بل کھائے ہوئے تھے، یعنی کہ داڑھی شریف کے بال، زلف مبارک کے بال کس طرح تھے جو اکثر گندے تھے اور لٹکے رہتے تھے، اور جب کبھی چہرہ انور پر بکھر جاتے تھے تو والضحیٰ واللیل. آپ کی زلف مبارک کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کیسے کہ کس طرح سے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر بیان جاتے تھے، اذا سجا کی تفسیر بن جاتی تھی. اور فرمایا داڑھی شریف گھنی تھی اور چہرہ انور اس کے گھیرے میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ
آبنوسی راحل یعنی کہ رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جب چہرے پہ بال آپ کے آ جاتے تو منہ مبارک تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کہ رحل پہ قرآن رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے سرکار کی تعریف ہے. اور پھر ناک سندول اور پتلی قدرے اٹھی ہوئی جو اچانک دیکھنے پر شعلہ نور معلوم ہوتی تھی. سینہ مبارک کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ایک ہلکی تحریر تھی. ناف کے سینے سے ناف تک کی ہلکی بالوں کی تحریر تھی سرکار کی. ہاں اور فرمایا پھر شکم مبارک کی سطح سینے کے برابر تھی جیسے کہ 4 بار فرشتوں نے چاک کر کے علم و حکمت کا نور بھرا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ سطح سینے کے برابر یعنی کہ جو 4 بار فرشتوں نے جو چاک کیا میرے سرکار کا سینہ اور نور و حکمت بھری تھی تو اس کی قطاریں بنی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور پھر آپ کی شان کیسی تھی کہ علم نشراح کی تفسیر آپ کا سینہ مبارک بنا ہوا. بے شک سبحان اللہ. جی آپ اور گردن شریف نہایتی لطیف اور شفاف تھی. بقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندی کی ڈھلی ہوئی تھی اور پیشانی کشادہ اور صبح ازل کی طرح روشن تھی جیسے لوگ چاند کا ٹکڑا کہتے تھے جو راتوں کو خدا تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوا کرتی تھی. گوش مبارک نہایتی موضوع اور سبق دور نزدیک سے یکساں سنتے تھے یعنی کہ دور سے بھی آپ ایک ساتھ سنتے تھے اور قریب سے بھی. جبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر فرمایا گیا طیور کی بول چال اور شجر و حجر کی زبان حال سے باخبر, دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار جن سے مسکراتے وقت روشنی پھوٹ پڑتی تھی اور در و دیوار چمک اٹھتے تھے. پشت مبارک ہموار اور سفید شفاف تھی جیسے چاندی کی ڈھلی ہوئی تھی جس پر شانوں کے کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر بھری ہوئی مہر نبوت تھی جس پر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دونوں یہ کاندھے ہیں, دونوں کاندھے تو ان دونوں کاندھوں کے بیچ میں پشت مبارک ہے. اب یہ پشت مبارک یہاں پر کبوتر کے انڈے کی طرح وہاں پر جیسے مہر ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھی ہے نا مہر جو لگاتا کوئی بھی ادھیکاری, اس طرح کی مہر انڈے کی طرح بنی تھی اور اس کے اندر تحریر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور اسی کے اندر پہلے کلمہ پھر یہ کلمہ, یہ مہر تھی. کسی اور نبی کی شان مبارک پر پشت مبارک پر مہر کا ذکر نہیں آیا. نبی باقی میں اللہ نے بنایا لیکن آپ کی پشت مبارک پر مہر اللہ نے پہلے ہی لگا کے بھیجا. اور فرمایا گیا پھر آنکھیں سیاہ سرمگی اور پلکیں بڑی تھیں اور جو ہر وقت غیب کا مشاہدہ کرتی تھی اور آگے پیچھے یکساں دیکھتی تھی. ساری کائنات میں صرف انہی کی آنکھوں نے خدائے پاک کو بے حجاب دیکھا تھا. سبحان اللہ. ساری کائنات میں انہی آنکھوں نے اللہ کو بے حجاب معراج کی رات میں دیکھا. جی ہاں. دست مبارک کشادہ اور اوپر گوشت تھا جس پہ مصافحہ کرتے اس کا ہاتھ اندر ہو جاتا. انہی ہاتھوں کو خدائے تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا. کیسے فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب یہ ہاتھ تمہارا نہیں, یہ ہاتھ میرا ہے. بے شک قرآن میں اللہ کے رسول کے ہاتھ کا ذکر اللہ نے فرمایا. اور فرمایا انگلیاں لمبی اور بخشش و عطا کے لیے پھیلی ہوئی تھی رہتی تھی. سبحان اللہ. انگلیاں لمبی تھی میرے سرکار کی اور وہ بخشش کے لیے عطا کے لیے پھیلی رہتی تھی. جن کے بیچ سے ضرورت کے وقت پانی کے چشمے ابلتے تھے. سبحان اللہ. ایک موقع پر سفر کے موقع پر پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا, کھانا بھی کھانا ہے, وضو بھی کرنا, جانور بھی پانی پی گئے. سرکار نے فرمایا برتن میں ہو پانی تو لے آؤ. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کسی برتن میں پانی نہیں ہے. بس ایک برتن لایا گیا تو سرکار نے اپنی انگشت مبارک انگلیاں ڈالی
تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے چشمے انگلیوں کے بیچ سے پھوٹ رہے ہیں، انگلیوں کے چشمے پانی کے چشمے انگلیوں سے پھوٹ رہے ہیں اور پانی بھر گیا، اور آقا فرما رہے ہیں کہ صحابہ پانی پی لو، خوب سیراب ہو جاؤ اور اپنے مشکیزیں بھر لو، برتن بھر لو۔ تو صحابہ نے بھی خوب پانی پی لیا، جانوروں نے بھی پی لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ سبحان تو اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اس موقع پر، کہا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اور پھر آگے لکھا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، پنجاب رحمت کی ندیاں واہ واہ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ پھر اعلیٰ حضرت نے پھر یوں کہا کہ اعلیٰ حضرت بھی کمال کیا کہ جب آپ نے قلم اٹھایا تو کوئی نہ کوئی سرکار کی سیرت پر یا آیت قرآنی پر اپنے قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے، اور سرکار کی شان یوں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا دیکھا، جن کے اشارے سے چاند کا سینہ شق ہوا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، سبحان اللہ۔ یہ انگلی کا اشارہ جی ہے نا۔ آج بھی چاند آسماں پر کہتا ہے یا رسول اللہ، آج بھی چاند آسماں پر کہتا ہے یا رسول اللہ کہ پھر سے اپنی انگلی کا اشارہ کر دیجیے، سبحان اللہ۔ پھر سے اپنی انگلی کا اشارہ کر دیجیے۔ اور فرمایا پنڈلیاں ہموار شیشے کی طرح لطیف و شفاف تھی، یہ پنڈلیاں جو ہے شیشے کی طرح چلتی تھی۔ بے شک بے شک۔ آج سرکار کا حلیہ مبارک بیان ہوا، اللہ اس حلیہ مبارک کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ تمام مومنین کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور کلائیاں، یہ کلائیاں بھی، یہ کلائیاں اس قدر لمبی اور گداز رنگ نکھرا ہوا صاف شفاف تھا، جی اور ابر و محراب حرم کی طرح کماندار تھی، جن سے مقام قاب قوسین کا راز آشکار تھا۔ لب مبارک گل قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی اور پنکھڑیاں سے زیادہ نرم و نازک، جن کی جنبش پر انعام قضائے قدر ہر وقت کان لگائے رہتے تھے۔ اور فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر انہیں انگلیوں کے تعلق سے فرمایا کہ کیا اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کوئی ایسی ایرا گرا ہستی کا نام نہیں ہے، جی اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ عاشق رسول ہیں، سچے پکے عاشق رسول ہیں۔ کیونکہ جب مراد آباد کے اندر جب پھانسی دی تھی مولانا کفایت علی کافی صاحب کو، تو 1857 عیسوی کے اندر پھر ادھر تو مولانا کفایت علی کافی کو فتح رضویہ میں ذکر گیا، اور ادھر بریلی کے اندر امام احمد رضا پیدا ہو رہا، بے شک۔ ہاں، اور ان کی پیدائش کا ذکر پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت پھر اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتے ہیں، اور کیا کہ پتلی پتلی گلیں قدسیوں کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور آواز انتہائی دلکش اور شیریں کہ دشمنوں کو بھی پیار آ جائے، اور اتنی بلند کہ فاران سے گونجتا ساری دنیا میں پھیل جائے۔ رحمت و کرم کے موقع پر گل و لالائے کی جگر کی ٹھنڈک، اور کبھی غیر حق و جلال آ جائے تو یہ پہاڑوں کے کلیجے دہل جائیں۔ گریہ مبارک سستی ہوئی دبی دبی آواز خشیت الہی کے غلبے سے، سیاہ کار امت کے غم میں رفقت انگیز آیتیں پڑھ پڑھ کر، اور شبانہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی پلکوں پر آنسوؤں کے جھلکتے ہوئے موتی ہنسی انتہائی مسرت و شادمانی کے موقع پر لبوں پر صرف ایک ہلکا تبسم پھیل جاتا، نور کی ایک کرن پھوٹتی اور در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ اسی روشنی میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوئی تلاش کر لی تھی، کہ جب کچھ سی رہی تھی اماں عائشہ صدیقہ تو سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرا تھا لیکن کچھ نہیں دکھا۔ جب سرکار جلوہ گر ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ نے، تو بغیر کسی تکلیف کے اماں عائشہ صدیقہ نے سوئی ڈھونڈ لی، سبحان اللہ، سوئی ڈھونڈ لی۔ اور جب سوئی ڈھونڈ لی تو عائشہ صدیقہ نے کہ چراغ پر میرے نبی کا نور غالب ہے، ہاں، کہ گم شدہ سوئی ہوئی جب
حضرت عائشہ صدیقہ کی تو آپ نے ڈھونڈ لی، اور فرمایا پھر اسی کے کہ موج حسن تبسم پہ گلکاریاں، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ موج حسن تبسم، تبسم معنی مسکرانا ہونٹوں پر، کہ موج حسن تبسم پہ گلکاریاں، اور گلکاریوں پہ قدرت کی باریکیاں، اور گلکاریوں پہ قدرت کی باریکیاں، جن پہ قدرت کی شان عیاں ہوئی یہاں، ان تبسم کی ہونٹوں پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور لعاب دہن زخم اور بیماروں کے لیے مرہم شفا تھا، کھاری ہوئے اس کی برکت سے شیریں ہو جاتی تھی، اور شیر خال بچے کے منہ میں پڑ جاتا تو دن بھر ماں کے دودھ کے بغیر آسودہ رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کے بچے کے منہ میں اگر آپ کا تھوک پڑ جاتا تھا تو بچہ پورا دن دودھ ہی نہیں مانگتا تھا، اتنا شیریں اسی چوستا رہتا تھا۔ ہاں، یہ سرکار کی شان۔ اور ماخذ مدارج النبوہ، شمائل ترمذی، نسیم الریاض، فصائل الکبریٰ میں تمام یہ واقعے لکھے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان کے ساتھ پیدا فرمایا، اور آپ کی جو شان ہے وہ ایسی شان کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر طرح سے سجا کے رکھا ہے، اور اس طرح سجایا ہے جیسے کہ فرمایا گیا آپ کی آنکھوں کے تعلق سے، چہرے کے تعلق سے، زلفوں کے تعلق سے، اور سینے مبارک کے تعلق سے، ہاتھ مبارک کے تعلق سے، ہر طرح سے اللہ نے اپنے محبوب کو سجا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اچھے عمل کرنے والا بنائے، اور نمازوں کا پابند بنائے۔ آمین۔ اللہ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔